اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان ایک ایسی آواز ہے کہ جو ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں آپ کو 5 وقت سنائی دیتی ہے، مگر افسوس کہ ہماری اکثریت نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، اذان کا جواب نہیں دیتی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اذان کا جواب دینے کی کتنی فضیلت ہے، کتنا ثواب ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ مدینہ کے تاجدار بی بی آمینہ کے لال مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، جب بلال اذان اور اقامت کہے تو تم بھی اسی طرح دہراتے جانا، تو اللہ پاک تمہیں ایک کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکی عطا فرمائے گا، 1,000 گناہ معاف ہوں گے، 1,000 درجے بلند ہوں گے۔ تو خواتین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب تو ہمارے لیے ہے، تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں کے لیے دگنا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت پہ قربان جائیے کہ ایک اذان میں 15 کلمے ہیں، اور فجر کی اذان میں اور تکبیر میں 17 کلمے بنتے ہیں۔ تو جو میری اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ اذان کا جواب دے گی، گویا کہ اس کو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 گناہ معاف ہوں گے، 15,000 درجے بلند ہوں گے۔ اگر میرا بھائی یہ جواب دے گا تو اس کے لیے ڈبل ثواب ہے۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بندے کا انتقال ہو گیا، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب اس کا بظاہر کوئی نیک عمل بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے جا کے اس کی بیوہ سے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے اس کا، تو اس نے کہا مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا نیک عمل کرتا تھا، لیکن دن ہو یا رات جب بھی اذان ہوتی تھی توجہ کے ساتھ وہ سنتا تھا اور اس کا جواب بھی دیتا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، دیکھیے جواب دینے پر کتنی فضیلت ہے کہ اس بندے کی بخشش ہو گئی، اللہ پاک لاکھوں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اب آئیے ہم اذان کا جواب کیسے دیں۔ یہ بالکل آسان ہے کہ جیسے مؤذن کہتا جاتا ہے اسی طرح ان کلمات کو آپ بھی دہراتے جائیں۔ جیسے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ رکتا ہے، سانس لیتا ہے، تو آپ بھی یہ کلمات کو دہراتے جائیں۔ اور جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو آپ یہ کلمہ بھی دہرا لیں، ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھ لیں، اور ساتھ قرۃ عین بک یا رسول اللہ پڑھ لیں۔ جب دوسری دفعہ مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ پڑھتا ہے تو آپ بھی یہ کلمہ بھی ساتھ دہرا لیں، اور ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اللہم متینی بالسمع والبصر، یہ کلمات کو دہرا لیں۔ اور جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح مؤذن کہتا ہے تو ان کلمات کو آپ بھی دہرائیں، اور ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیں۔ جب تکبیر آپ سنیں تو قد قامت الصلاۃ کی جگہ اقامہا ما دامت السماوات والارض یہ پڑھ لیا کریں۔ اور صبح کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے تو اس جگہ پہ آپ صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا یہ کلمات کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ڈھیروں نیکیاں آپ کو حاصل ہوں گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔